السلام علیکم، میرا نام ہے جویریہ عدیل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ زمین اور کلائمیٹ چینج پر نظر رکھنے والے سائنسدان بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اس پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ زمین ہماری توقع سے بھی زیادہ تیزی سے بدل رہی ہے۔ کئی سالوں سے سائنسدان اس بدلاؤ کی طرف اشارہ کر رہے تھے، لیکن ہم میں سے کسی نے بھی اس مسئلے کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا۔ زمین میں آنے والے یہ بدلاؤ شدید اور اچانک ہیں۔ آج سے 15 سال پہلے سائنسدانوں نے پلانیٹری باؤنڈری فریم ورک متعارف کروایا۔ یہ سسٹم زمین پر زندگی کی بقا، زندگی کے سروائیو کرنے اور آفات کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے متعارف کروایا گیا۔ آج سے 10 برس پہلے دنیا نے پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ پر دستخط کیے۔ آج سے 5 سال قبل ہم ایک ایسی دہائی میں داخل ہوئے جہاں ہمارے لیے گئے فیصلوں نے ہماری آنے والی نسلوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنا تھا۔ آج اس دہائی کے تقریباً 4 سال مکمل ہونے کو ہیں۔ آخر ہم اس سفر میں کہاں کھڑے ہیں؟ آج کے ویڈیو میں آپ کے سامنے سیارہ زمین کی سائنسی رپورٹ رکھی جائے گی۔ پوری دنیا اوسطاً 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر رائز پر پہنچ چکی ہے۔ زمین کا درجہ حرارت گزشتہ 1 لاکھ سالوں میں بلند ترین مقام پر پہنچ چکا ہے۔ حال ہی میں یعنی سن 2023 کے موسم گرما میں دنیا بھر کے درجہ حرارت میں سالانہ اوسطاً 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ کا اضافہ دیکھنے کو ملا۔ لیکن خطرے کی بات یہ ہے کہ نہ صرف زمین کا درجہ حرارت ہر سال بڑھ رہا ہے، بلکہ گزشتہ 50 سالوں میں اس کے بڑھنے کی رفتار میں بھی تیزی دیکھی گئی ہے۔ اگر ماضی پر ایک نظر ڈالیں تو زمین کے درجہ حرارت میں سن 1970 سے 2010 کے درمیان ہر 10 سالوں میں 0.18 ڈگری سینٹی گریڈ کا اضافہ دیکھنے کو ملا۔ پھر اچانک سن 2014 کے بعد یہ نمبر 0.18 سے بڑھ کر 0.26 ڈگری سینٹی گریڈ ہو گیا۔ اگر یہ اضافہ ایسے ہی ہوتا رہا تو اگلے 20 سالوں میں یہ نمبر بڑھتے ہوئے 2 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ سن 2100 تک 3 ڈگری سینٹی گریڈ پر پہنچ جائے گا۔ بدقسمتی سے اس سب کی وجہ ہم انسان ہیں۔ درجہ حرارت میں اس اضافے کی ذمہ دار صرف کاربن ڈائی آکسائیڈ ہی نہیں بلکہ وہ تمام پیرامیٹرز ہیں جو ہماری اکانومی کو بہتر بنا رہے ہیں۔ سن 1950 تک درجہ حرارت میں آنے والا بدلاؤ خط مستقیم میں تھا، لیکن اب یہ بدلاؤ حیران کن حد تک تیز ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ پانی اور زندگی کے لیے ضروری دوسرے قدرتی وسائل کا غیر ضروری استعمال اور ضیاع ہے۔ اگر ہم نے اب بھی کچھ نہ کیا تو زمین پر موجود زندگی کو بہت بڑی معدومیت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یعنی اس وقت زمین اور اس پر موجود زندگی کی بقا کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ ان حالات کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومی بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ زمین پر وہ علاقے جو سیلاب، بیماریوں اور ہیٹ ویو سے متاثر ہوتے ہیں یا جنہیں خشک سالی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہاں دنیا بھر سے بھاری رقم امداد کے لیے بھیجی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی اکانومی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے۔ سن 2023 میں زمین پر موجود تمام قابل رہائش براعظموں میں درجہ حرارت نے 40 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو کر خطرے کی 1 گھنٹی بجا دی ہے۔ جون کے مہینے میں مکہ کی تاریخ میں درجہ حرارت پہلی بار 52 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا، جس کے نتیجے میں حج پر آنے والے کئی زائرین کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑے۔ سن 2023 میں کلائمیٹ چینج کے پیش نظر 12,000 لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا بھر کی مجموعی اکانومی کو 200 بلین امریکی ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اگر اکیلے امریکہ کو دیکھیں تو یہ نقصان 100 بلین ڈالر تھا۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے نہ صرف جانی نقصان ہو رہا ہے بلکہ دنیا بھر کے ممالک کو بھاری مالی نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ماضی میں سائنسی طور پر لگائے گئے اندازے کے مطابق ہمیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے دنیا کی جی ڈی پی کا معمولی سا حصہ نقصان اٹھانا پڑتا تھا، لیکن اب اچانک آنے والے بدلاؤ کے بعد سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ سن 2050 تک دنیا کی موجودہ جی ڈی پی کا 18% حصہ کلائمیٹ چینج کی نظر ہو چکا ہوگا۔ سن 2050 کے بعد ہر گزرنے والے سال میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پوری دنیا کو 38 ٹریلین ڈالر کا نقصان ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے انسانی زندگیوں اور معیشت کو ایک جیسا نقصان اٹھانا پڑے گا، اور یہ بات درجہ حرارت میں ہونے والے 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ کے اضافے کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جا رہی ہے۔ اس وقت ہم جس راستے پر چل رہے ہیں، اگلے 70 سالوں میں یہ اضافہ 1.2 سے بڑھ کر 2.7 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جائے گا۔
اس وقت جو تباہی ہوگی وہ ہمارے تصور سے بھی پرے ہے۔ اگر ہم ایک نظر اپنی زمین کے ماضی پر ڈالیں تو گزشتہ 10,000 سالوں میں ہماری زمین پر بہت بڑے بڑے بدلاؤ آئے، جن کے نتیجے میں زمین کے اوسط درجہ حرارت میں کم و بیش 14 ڈگری سینٹی گریڈ کا اضافہ دیکھنے کو ملا۔ اگر ہم آج سے 3 ملین سال پہلے کی بات کریں تو یہ اضافہ کبھی بھی 2 ڈگری سینٹی گریڈ سے آگے نہیں بڑھا۔ اس وقت زمین پر تقریباً 25 سالوں تک یہی بلند ترین درجہ حرارت تھا، جبکہ زمین کا لوئسٹ ٹیمپریچر -5 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ کیا یہ حیران کن نہیں ہے کہ آخر سائنسدان ان حالات کو لے کر اتنے زیادہ پریشان کیوں ہیں؟ لیکن یہ سب اس سے بھی آگے کا مسئلہ ہے۔ پہلا مسئلہ بفرنگ کیپیسٹی کا ہے، جبکہ دوسرا مسئلہ ٹپنگ پوائنٹس کے کراس کرنے کا رسک ہے، اور یہ دونوں مسائل غلط سمت میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر بفرنگ کیپیسٹی سے کیا مراد ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ بفرنگ کیپیسٹی سے مراد زمین کا اپنا ایک نظام ہے جو شاک اور سٹریس جیسے فیکٹرز کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر زمین اور سمندر میں سے قدرتی طور پر گرین ہاؤس گیسوں کو جذب کرنا وغیرہ۔ اب تک زمین نے یہ کام بخوبی سر انجام دیا ہے، اور ہمارے پاس اس بات کے ثبوت بھی موجود ہیں۔ یہاں پر آپ کو ایک گراف دکھایا جا رہا ہے جس میں سرخ رنگ فوسل فیولز کے جلنے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے نیچے پیلے رنگ میں جنگلات کے کٹاؤ کے گراف کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اس سب کی وجہ سے زمین کے اوسط درجہ حرارت میں ہونے والا اضافہ 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ فوسل فیولز کے جلنے اور جنگلات کے کٹاؤ کی وجہ سے زمین میں آنے والے بدلاؤ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کاربن ڈائی آکسائڈ میں سے 53% کاربن ڈائی آکسائڈ کو زمین نے جذب کر لیا۔ اس گراف میں موجود نیلا حصہ دراصل کاربن ڈائی آکسائڈ کی وہ مقدار ہے جو اس سب کی وجہ ہے۔ اسے زمین کی جانب سے جذب نہیں کیا جا سکا اور یہ ایٹماسفیئر ہی میں رہ گئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب زمین کے اس قدرتی نظام میں بھی دراڑیں پڑنے لگی ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کیسے۔ اگر زمین کی بات کریں تو یہ گرین ہاؤس گیسوں میں خارج ہونے والی کاربن ڈائی آکسائڈ کی 31% مقدار کو اپنے اندر جذب کرتی ہے۔ اس پر بہت زیادہ ریسرچ کی گئی ہے اور ہمارے پاس اس بات کے ثبوت بھی موجود ہیں، لیکن اب کینیڈا میں موجود بوریل فارسٹ اور جرمنی اور رشیا میں موجود ٹیمپریٹ براڈ لیف اینڈ مکسڈ فارسٹ کی کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرنے کی صلاحیت کم ہو رہی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ریسرچ کے مطابق ایمیزون جنگل کا بہت بڑا حصہ اب نہ صرف کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرنے میں ناکام ہو چکا ہے، بلکہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج کی وجہ بن رہا ہے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے بھی بڑا مسئلہ سمندر ہے۔ اگر سمندروں کی بات کریں تو یہ انسانوں کی وجہ سے ماحول میں آنے والے بدلاؤ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہیٹ کے 90% حصے کو جذب کرتے ہیں، لیکن اس حوالے سے پیش کیا جانے والا نیا ڈیٹا پریشان کن ہے۔ اس ڈیٹا میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ سمندر کی سطح کے درجہ حرارت میں سن 1980 سے لے کر اب تک مسلسل اضافہ دیکھنے کو ملا ہے، اور نہ صرف سمندر کی سطح گرم ہوئی ہے بلکہ سطح کے نیچے 2000 میٹر تک درجہ حرارت میں بدلاؤ دیکھنے کو ملا ہے۔ سائنسی ماڈلز میں اسے اچھے سے بیان کیا گیا ہے۔ اگر بات کریں گزشتہ سال کی تو سن 2023 میں سمندروں میں اچانک بدلاؤ دیکھنے کو ملا اور درجہ حرارت میں حیران کن طور پر 0.4 ڈگری سینٹی گریڈ کا اضافہ ہوا، جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ہمیں یہ بات ماننا پڑے گی کہ ہم نہیں جانتے کہ آخر یہ بدلاؤ اتنے تیز کیوں ہو گئے ہیں۔ اس سب کی ممکنہ وجہ ایل نینو کو مانا جا سکتا ہے، مگر ایل نینو ایفیکٹ کو ان سارے حالات کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ایل نینو ایفیکٹ کیا ہے، آئیے اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایل نینو دراصل ایک قدرتی سائیکل ہے جو ہر 5 سے 7 سالوں میں دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ سائیکل مسلسل ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ اس سائیکل کا پورا نام ایل نینو سدرن آسیلیشن ہے۔ ایل نینو ایک طرح کی ویدر کنڈیشن ہے جسے بحر اوقیانوس یعنی پیسیفک اوشن میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پیسیفک سمندر ایشیا اور امریکہ کے درمیان موجود ہے۔ ایل نینو کو سمجھنے کے لیے فرض کریں کہ یہ سمندر ایک باتھ ٹب کی طرح ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے۔ جب آپ اس باتھ ٹب میں ہاتھ مارتے ہیں تو پانی ایک جگہ سے حرکت کر کے دوسری جگہ پر چلا جاتا ہے، جبکہ دوسری جگہ موجود پانی اس سے آگے حرکت کرتا ہے، یعنی ہاتھ مارنے سے پانی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ بحر اوقیانوس میں بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس سمندر کے اوپر مشرق سے مغرب کی طرف بہت تیز ہوائیں چلتی ہیں۔ یہ ہوائیں جو مشرق سے مغرب کی طرف چلتی ہیں ٹریڈ ونڈز کہلاتی ہیں۔
اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر ان ہواؤں کا رخ امریکہ سے ایشیا اور آسٹریلیا کی طرف ہوتا ہے۔ ہواؤں کے اس طرح چلنے کی وجہ زمین کی روٹیشن ہے۔ کیونکہ زمین مغرب سے مشرق کی طرف روٹیٹ کر رہی ہے تو کوریولیس ایفیکٹ کی وجہ سے اس پر ہوائیں اس کی روٹیشن کی الٹی سمت میں چلتی ہیں۔ ان ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے سمندر کی سطح پر موجود پانی مشرق سے مغرب یعنی ساؤتھ امریکہ سے ایشیا اور آسٹریلیا کی طرف حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ہی سطح پر موجود پانی مشرق سے مغرب کی طرف حرکت کرتا ہے تو سطح کے نیچے موجود پانی اس کی الٹی سمت میں حرکت کرتا ہے، یعنی ایشیا اور آسٹریلیا سے امریکہ کی طرف۔ اس عمل کو اپ ویلنگ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جو پانی ساؤتھ امریکہ والے حصے میں نیچے سے اوپر آ رہا ہوتا ہے، کافی حد تک ٹھنڈا اور نیوٹرینٹ سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس سرکولیشن سے مچھلیوں کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس طرح ٹھنڈا پانی امریکہ کی طرف آ جاتا ہے جبکہ گرم پانی ایشیا اور آسٹریلیا کی طرف چلا جاتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کے مقابلے میں گرم پانی زیادہ تیزی سے بخارات میں تبدیل ہوتا ہے، تو وہ پانی جو آسٹریلیا اور ایشیا کی طرف پہنچ چکا ہوتا ہے تیزی سے ایواپوریٹ ہو کر بارشوں کا سبب بنتا ہے۔ اگر بات کریں اس سال یعنی سن 2024 کی، تو اس میں بھی سمندر کی سطح کا درجہ حرارت بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ درجہ حرارت میں ہونے والے بدلاؤ کی حقیقی وجہ کسی کو بھی نہیں معلوم، لیکن حقیقتاً ہم انسان ہی اس کی سب سے بڑے ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہماری سرگرمیوں کی وجہ سے ماحول میں موجود ہیٹ اور انرجی کا توازن خراب ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے حالات سنگین ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ صرف ایک سال میں زمین نے پوری دنیا میں استعمال ہونے والی بجلی سے بھی 300 گنا زیادہ ہیٹ کو جذب کیا ہے۔ اب سمندروں کی اس ہیٹ کو جذب کرنے کی صلاحیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ جو ہیٹ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے ماحول کا حصہ بن رہی ہے، کوئی بعید نہیں کہ ہمارے سمندر جذب شدہ ہیٹ کو ایٹماسفیئر میں ریلیز کرنا شروع کر دیں۔ اگر ایسا ہوا تو گلوبل وارمنگ میں ایک خودکار اضافے کا آغاز ہوگا جو کسی بھی صورت تھمنے کا نام نہیں لے گا۔ ہم نہیں جانتی کہ ایسا ہو یا نہ ہو، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ سمندر خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ صورتحال سنگین اور قابل غور ہوتی جا رہی ہے تو اس کا جواب بالکل ہاں ہے۔ اب ہم ایک ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر ہمارا خود سے کچھ سوال کرنا انتہائی ضروری ہو گیا ہے۔ کیا ہمارے سیارے کے لیے اپنا وجود برقرار رکھ پانا ممکن رہے گا؟ اگر حالات ایسے ہی رہے تو کیا زمین پر زندگی سروائیو کر پائے گی؟ اس سیریز کی اس سے پچھلے ویڈیو میں ٹپنگ پوائنٹس کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب ہم ٹپنگ پوائنٹس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ ٹپنگ پوائنٹس کا مطلب بدلاؤ کے نقطے ہیں۔ ٹپنگ پوائنٹس میں گرین لینڈ آئس شیٹ، شمالی اٹلانٹک میں بڑھتا ہوا درجہ حرارت، کورل ریف سسٹم اور ایمیزون رین فارسٹ وغیرہ شامل ہیں۔ اگر ان سسٹمز کی موجودہ حالت جو کہ ہمارے لیے کلائمیٹ چینج کا مقابلہ کرنے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے، الٹ کر ایک غلط سمت اختیار کر لے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اس وقت پوری دنیا میں 16 کے قریب ٹپنگ پوائنٹس موجود ہیں جو کلائمیٹ چینج کے خلاف ہمارے لیے مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ 16 ٹپنگ پوائنٹس اور مزید 5 جو آرکٹک گراؤنڈ زیرو میں موجود ہیں ایک دوسرے سے سمندروں کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ بڑے بڑے بائیو فزیکل سسٹمز ہیں جن پر بذات خود انسان اور زمین کی بقا انحصار کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس درجہ حرارت پر یہ سسٹمز کلائمیٹ چینج کے خلاف ہماری مدد کرنے کے بجائے الٹا ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گے؟ تاریخ میں پہلی بار سائنسدانوں نے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ یہاں آپ کو ایک گراف دکھایا جا رہا ہے جس میں وائی ایکسس پر ان 16 ایلیمنٹس کو دکھایا گیا ہے، جبکہ ایکس ایکسس پر سرخ رنگ میں آپ انسرٹینٹی رینج کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ انسرٹینٹی رینج کو دیکھ سکتے ہیں جس کا اندازہ سائنسی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے لگایا گیا ہے۔ گراف میں جہاں جہاں پر بھی گہرا سرخ رنگ موجود ہے وہیں پر ٹپنگ یعنی بدلاؤ کے امکانات زیادہ ہیں۔ ایکس ایکسس پر بنایا گیا گراف درجہ حرارت کے ساتھ آگے کو بڑھ رہا ہے۔ بدلاؤ کے اوسط درجہ حرارت کو پیلے رنگ کی سرکل لائنوں کی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ان 16 ٹپنگ پوائنٹس میں سے 5 کے بدلاؤ کا درجہ حرارت 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ ہے جو پہلے ہی کراس کیا جا چکا ہے۔ ان 5 میں گرین لینڈ کی آئس شیٹ، مغربی انٹارکٹیکا میں موجود آئس شیٹ، پرما فراسٹ، ٹراپیکل کورل ریف سسٹم اور بیرن سی آئس شامل ہیں۔ ان 5 میں سے صرف 2 گلیشیئرز کا پگھلنا ہی سمندر کی سطح میں 10 میٹر تک کے اضافے کا سبب بن سکتا ہے، جس کے مضمرات کو سمجھ پانا بھی ہمارے بس کی بات نہیں۔ اس گراف میں سائنسی انسرٹینٹی کو دکھایا گیا ہے، مگر جیسے جیسے ہم زمینی نظام کو سمجھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے یہ رسک بڑھتا جا رہا ہے۔ یہاں آپ کو اس کا ثبوت ایک اور گراف کی صورت میں دکھایا جا رہا ہے۔ اس گراف میں جہاں جہاں پر گہرا سرخ رنگ موجود ہے وہاں پر کلائمیٹ میں ایسے بدلاؤ آنے کا خدشہ ہے جنہیں واپس ٹھیک حالت میں منتقل کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ آج سے 30 سال پہلے بدلاؤ کا رسک 5 ڈگری سینٹی گریڈ پر تھا، اور یہی رسک اب 1.5 سے 2 ڈگری سینٹی گریڈ تک آ چکا ہے۔
اس وقت ہم ڈینجر زون کے درمیان میں موجود ہیں، لیکن حالات اس سے بھی زیادہ سنگین صورتحال اختیار کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ایمیزون کی بات کریں تو یہ زمین پر موجود ریچسٹ ٹیریسٹریل ایکو سسٹم کے طور پر جانا جاتا ہے۔ کلائمیٹ چینج کے ماہر سائنسدانوں کے مطابق ایمیزون کا ٹپنگ پوائنٹ پوری دنیا کے اوسط درجہ حرارت میں 3 سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک کی بلندی سے مشروط ہے۔ یہ درجہ حرارت کافی زیادہ ہے اور شاید ہمیں اس تک پہنچنے میں 70 سال لگ جائیں، لیکن اگر اسی طرح جنگلات کا کٹاؤ جاری رہتا ہے اور ہم 20 سے 25% جنگلات کھو دیتے ہیں تو یہ بدلاؤ 3 سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ کے بجائے 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ پر ہی وقوع پذیر ہو جائے گا۔ آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ اس وقت گلوبل مین سرفیس ٹیمپریچر رائز کی ویلیو 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ دوسری طرف اگر جنگلات کے کٹاؤ کی بات کی جائے تو یہ 17% تک پہنچ چکا ہے۔ ایمیزون رین فارسٹ کی کیس میں ہم ٹپنگ پوائنٹس کے بہت قریب ہیں۔ اگر ہم نے ایک بار بھی اس پوائنٹ کو کراس کر لیا تو پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ یہاں آپ کا سوال ہوگا کہ آخر ہمیں ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے IPCC کا موقف بالکل واضح ہے۔ IPCC کلائمیٹ چینج کا ایک ادارہ ہے جس کا مکمل نام انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج ہے۔ اگر ہم 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ کو کراس نہیں کرنا چاہتے یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹپنگ پوائنٹس کو کراس نہ کریں تو ہمیں چیزوں کو گلوبل کاربن بجٹ کے حساب سے استعمال کرنا ہوگا۔ کاربن بجٹ میں اس وقت 200 بلین ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ کی گنجائش موجود ہے جو کہ ہم مزید ماحول میں خارج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے درجہ حرارت کو 1.5 ڈگری پر ہولڈ کرنے کے امکانات 50% تک رہ جائیں گے۔ اس وقت ہمارا کاربن ڈائی آکسائڈ کا سالانہ اخراج 40 بلین ٹن ہے۔ اس حساب سے ہمارے پاس صرف 5 سال مزید ہیں، لیکن اس سب سے نکلنے کا راستہ بھی موجود ہے۔ اگر ہم ایمیشن ریٹ کو 7% تک کم کر دیں تو ہمارے پاس یہ وقت مزید بڑھ جائے گا، لیکن اگر ہم اس سب میں کامیاب ہو کر کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج کو 7% تک کم کر بھی لیں تو بھی ہم ایٹماسفیئر میں گرین ہاؤس گیسوں کی اتنی زیادہ مقدار کو شامل کر چکے ہیں کہ ہمیں ہر صورت ان حالات کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ اب ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کیونکہ سن 2030 سے 35 کے درمیان ہم 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ کو کراس کر جائیں گے۔ اس کے بعد پوری دنیا کو اور زیادہ قحط سالیوں، سیلابوں، طوفانوں، بیماریوں اور ہیٹ ویو کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سب کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور اس پر موجود زندگی کی بقا کے تمام دروازے تیزی سے بند ہو رہے ہیں، لیکن روشنی کی کرن اب بھی باقی ہے۔ اس وقت ہم نہ صرف تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں بلکہ ہمارے پاس اس سب کو ٹھیک کرنے کا موقع بھی موجود ہے، لیکن اب ہمارے پاس اس سب کو بدلنے کے لیے زیادہ وقت نہیں بچا۔ ہم کبھی بھی آہستہ آہستہ بدلاؤ لا کر ان حالات کو نارمل نہیں کر پائیں گے۔ اگر ہمیں سب کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر ہمیں ہر صورت ایکسپوننشل بدلاؤ لانا ہوگا۔ اس وقت ہمارے لیے 2 ہی چیزیں اہم ہیں، پہلی رفتار اور دوسرا سکیل، یعنی ہمیں حالات کو سدھارنے کے لیے نہ صرف تیزی سے کام کرنے کی ضرورت ہے بلکہ ہمارے لیے بہت سے اقدامات وسیع پیمانے پر کرنا بھی لازمی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم مختلف سطحوں پر اقدامات کریں۔ حکومتوں کو سخت قوانین بنانے چاہیے جو کاربن کے اخراج کو کم کریں اور ماحول دوست ٹیکنالوجیز کو فروغ دیں۔ کلائمیٹ چینج ایکشن پلان اور پالیسیز بنائی جائیں جو ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے گیم چینجر ثابت ہوں۔ شمسی پینلز کا استعمال بڑھایا جائے تاکہ بجلی کی پیداوار میں کاربن کے اخراج کو کم کیا جا سکے اور ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے شروع کیے جائیں۔ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں تاکہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کیا جا سکے۔ پاکستان میں بلین ٹری سونامی جیسے منصوبے اس کی ایک مثال ہیں۔ جنگلات کی کٹائی پر سخت پابندی لگائی جائے اور موجودہ جنگلات کی حفاظت کی جائے۔ صنعتوں میں کلین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے تاکہ کاربن کے اخراج کو کم کیا جا سکے اور صنعتوں کے اخراج کی نگرانی کی جائے اور خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانے عائد کیے جائیں۔ عوام کو کلائمیٹ چینج کے اثرات اور اس کے تدارک کے بارے میں آگاہ کیا جائے اور میڈیا کے ذریعے کلائمیٹ چینج کے بارے میں شعور بیدار کیا جائے۔ پانی کے استعمال میں کمی لائی جائے اور پانی کے ضیاع کو روکا جائے۔ پانی کے ذخائر کو محفوظ بنایا جائے اور نئے ذخائر بنائے جائیں۔ کلائمیٹ چینج کے خلاف عالمی معاہدوں میں شرکت کی جائے اور ان پر عمل درآمد کیا جائے۔ ترقی یافتہ ممالک سے تکنیکی تعاون حاصل کیا جائے تاکہ کلائمیٹ چینج کے اثرات کو کم کیا جا سکے۔ کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ سے نپٹنے کے لیے سمندروں میں کئی اہم تبدیلیاں لانا ضروری ہیں۔ سب سے پہلے سمندری آلودگی کو کم کرنے کے لیے پلاسٹک اور دیگر فضلہ جات کا اخراج روکنا ہوگا۔ مزید برآں ہمیں سمندری نباتات جیسے کہ مرجان کی چٹانوں کی بحالی اور تحفظ پر توجہ دینی چاہیے تاکہ سمندری ماحولیاتی نظام کو مستحکم رکھا جا سکے۔ یہ اقدامات نہ صرف کلائمیٹ چینج کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے بلکہ ہماری زمین کو بھی محفوظ بنائیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔
آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ، ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔